زمانہ قدیم کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لوہار رہتا تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت کا دل سنگ دل تھا اور اس کی زندگی کا واحد مقصد دولت کمانا تھا۔ وہ محنت سے کام کرتا، لیکن اس کی محنت کا مقصد کبھی بھی دوسروں کی مدد کرنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ خود غرض رہتا، اپنی بیوی اور بچوں کو کم وقت دیتا اور بس اپنے کام میں غرق رہتا۔ رحمت کی بیوی فاطمہ ایک نہایت نیک دل اور پرہیزگار عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے کہتی، رحمت، محنت ضرور کرو، لیکن اپنی زندگی کا مقصد صرف پیسہ نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت اور ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی ہے۔ لیکن رحمت کا دل کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ پیسہ کما لے گا تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ رحمت کا ایک ہی مقصد تھا، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا۔ اس نے اپنی دکان کے کام میں اتنی محنت کی کہ اس کا جسم تھک کر چور ہو گیا، لیکن دل میں سکون کی جگہ ہمیشہ ایک کمی تھی۔ ایک دن رحمت کی بیوی فاطمہ شدید بیمار ہو گئی۔ اس کا جسم کمزور ہو گیا اور اس کا علاج کسی شہر میں ممکن تھا۔ رحمت نے اس وقت تک ایک پیسہ نہیں بچایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کا علاج کرا سکے۔ اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی دکان کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا۔ رحمت، میں تمہاری محنت کا مقصد جانتی ہوں، لیکن کبھی تمہیں اپنے عزیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، فاطمہ نے آخری وقت میں کہا۔ اس کی یہ باتیں رحمت کے دل میں چپ گئیں، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ رحمت کا دل ٹوٹ گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس صرف پچھتاوا ہے۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اگر میں فاطمہ کے لیے وقت نکالتا تو آج یہ دن نہ آتا۔ اگلے دن رحمت کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ وہ دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک غریب کسان اس کے پاس آیا جو اس سے اوزار خریدنے آیا تھا۔ کسان کی حالت بہت دگرگوں تھی اور وہ مشکل سے جیب میں پیسے ڈالتا تھا۔ رحمت بھائی، مجھے اوزار چاہیے، لیکن میں ان پیسوں سے صرف ایک ہی چیز خرید سکتا ہوں۔ کیا آپ مجھے سستا مال دے سکتے ہیں؟ کسان نے سوال کیا۔ رحمت نے کسان کی طرف ایک نظر ڈالی اور کہا، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو میری دکان سے اوزار لے لو، لیکن یاد رکھو تمہیں اس کا پورا پیسہ دینا ہوگا۔ کسان نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اوزار خرید کر چلا گیا، لیکن وہ پورے راستے میں سوچتا رہا کہ رحمت کا دل اتنا سخت کیوں ہو چکا ہے۔ کسان کو احساس تھا کہ رحمت کے اندر کوئی گہری تکلیف چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ رات کا وقت آیا اور رحمت اپنے بستر پر دراز تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ کیا میں نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کیا میں نے فاطمہ کے لیے جو قربانی دی وہ صحیح تھی؟ اسی لمحے اس کی نظر چھت پر پڑی، جہاں کچھ عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتا ہے اور اچانک اس کے سامنے ایک پرانا صندوق آ جاتا ہے۔ رحمت نے جلدی سے صندوق کھولا اور اندر سے ایک کاغذ نکالا۔ اس پر ایک پرانی تحریر تھی۔ رحمت، تمہارے دل میں جو غم چھپے ہیں وہ تمہارے دل کے بوجھ ہیں۔ تم نے اپنے عزیزوں کو نظر انداز کیا اور خود کی تکلیفوں میں محو رہے، لیکن اب تمہیں اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہے۔ تمہیں اپنے اندر کا سچ جاننا ہوگا۔ رحمت کے ہاتھ میں کاغذ لرز رہا تھا۔ اس کا دل گھبرا گیا۔ اس نے بے اختیار اس کاغذ کو سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رحمت نے اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانکا اور سوچا، اب وقت آ چکا ہے کہ میں اپنی زندگی کو بدلوں۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ وہ انہیں سکھانے لگا کہ محنت کے پیچھے محبت اور ایمانداری کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف دولت کا حصول۔ لیکن ایک رات جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ چھت پر بیٹھا تھا، ایک عجیب سی آواز آئی۔ رحمت نے فوراً اندر جا کر دیکھا کہ اس کی چھت کا ایک حصہ ٹوٹ چکا ہے اور نیچے ایک پرانا صندوق گرا تھا۔ اس صندوق کو کھولتے ہی ایک اور کاغذ نکلا، جس پر یہ لکھا تھا، رحمت، تم نے جو پچھلے راستے پر چل کر اپنی زندگی بدلی، وہ تمہارے دل کی گہرائیوں سے آئی توبہ تھی۔ اب تم جان چکے ہو کہ اصل دولت محبت اور قربانی میں ہے، نہ کہ صرف دولت میں۔ رحمت نے وہ کاغذ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور دل میں سکون محسوس کیا۔
اس نے اپنی زندگی کے باقی حصے کو اپنے بچوں کے ساتھ گزارا اور ہمیشہ انہیں سچائی، محبت اور ایمانداری کی تعلیم دی۔